بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیادی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 9 فروری ہے اور دن ہے اتوار کا. کچھ تازہ ترین خبریں اور اپنا نیا ویلاگ. سب سے پہلی خبر جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمام چیزوں پر 15% ٹیکس وہ کم کر دیتا. ہمیں شہباز شریف صاحب پتہ ہے کہ آپ اجازت کے بغیر واش روم میں بھی نہیں جا سکتے، تو ہمیں آپ سے ایسی کوئی توقع بھی نہیں ہے. ہاں، اگر آپ نے پاکستان پہ مہربانی کرنی ہے تو جو پورے ٹبر نے اس ملک کو خون چوسا ہے، جو آپ نے پیسے لوٹے ہیں، جو دولت لوٹی ہے، وہ باہر کے ملکوں سے پاکستان لے آئیں. آپ ٹیکس کام نہ کریں، ٹیکس خود بخود جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور اپنے جو ہے نا وہ بڑے بھائی صاحب سے بھی کہیں کہ ایون فیلڈ اور مے فیئر بیچ کر وہ پاکستان لے آئیں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان میں 100 ایسی دوائیوں کا انکشاف ہوا ہے اور تصدیق بھی ہو گئی ہے. وہ ملکی بھی ہیں اور غیر ملکی بھی ہیں کہ وہ غیر معیاری ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ بندہ پہلے بیمار، خدا نخواستہ اس کا عزیز بیمار، اور 100 دوائیں اور بڑی مشہور دوائیں ہیں اس میں. یعنی یہ سارا کچھ کس طرح ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ سارا کچھ روکڑے سے ہو رہا ہے، حلوہ مانڈا سے ہو رہا ہے، کمیشن سے ہو رہا ہے. 100 دوائیں اور روزانہ میں اور آپ اور یا ہمارا کوئی نہ کوئی جو ہے نا عزیز رشتہ دار وہ استعمال کرتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حکومتی اداروں نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ یہ غیر معیاری ہیں. بہرحال آپ یہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی خبر ہے نیتن یاہو، یہ وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے. انہوں نے کہا ہے کہ سعودیہ اتنا بڑا ہے تو یہ جو فلسطینی ہے نا وہاں ان کی ایک ریاست بنا دی جائے. اندازہ کریں کہ سعودیہ کے ایک حصے میں ٹوٹل 22 یا 23 لاکھ جو ہے نا وہ اسرائیلی فلسطینی ہیں. بنجامن نیتن یاہو کہہ رہے ہیں اور ان کی ریاست سعودیہ میں بنا دی جائے، سعودیہ ان کو قبول کر لے. یعنی وہ جو ان کا صدیوں سے ملک ہے، وہ جو ان کے آباء و اجداد کا ملک ہے وہ خالی کر جائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بنجامن نیتن یاہو کے اور اسرائیل کے ساتھ ہے. بہرحال اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ گھی کی قیمتوں میں یہ جو ترقی ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اخباروں میں، اشتہاروں میں. فی کلو جو ہے وہ 10 روپے اضافہ ہو گیا ہے. یعنی پہلے ہم تھے نا، جوان تھے یا چھوٹے تھے تو ہم اضافہ سنتے تھے 8 آنے. اب تو نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہوگا 8 آنے، 12 آنے یا 1 روپیہ اضافہ. اب وہ بات نہیں رہی. اب پاکستان بہت ترقی کر گیا ہے. 10 روپے فی کلو کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. یہ ترقی ہو رہی ہے. اس کے بعد جی 27 سال میں پہلی دفعہ نیو دہلی میں دارالحکومت ہے بھارت کا اور اس کی اسمبلی بھی ہے اپنی، تو وہاں پہ بی جے پی جیت گئی ہے 27 سال بعد. اور 10 سال بعد عام آدمی پارٹی کو شکست ہوئی ہے. وریندر کیجریوال خود ہار گئے ہیں اور کانگریس نے وہاں پہ 1 سیٹ لی ہے. کانگریس کا تو خیر وہ حال ہو گیا ہے جو پاکستان میں نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا ہے، وہ بھی فیملی لمیٹڈ جب سے بنی ہے کمپنی، تو راہل گاندھی کا بھی یہی حال ہے. بہرحال کیجریوال کو جو شکست ہے وہ بڑی معنی خیز ہے اور بی جے پی 27 سال بعد دارالحکومت میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پورے ملک میں جو ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، یہ فرما رہے ہیں گورنر پنجاب. لیکن شرم اور حیا کا لیول چیک کریں کہ وہ گورنر پنجاب بھی ہیں اور کس بیس پہ ہیں یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ فارم 47 کی بیس پہ ہیں. ان کا صدر کس بیس پہ ہے؟ فارم 47 کے بیس پہ ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں ان کا وزیر اعلیٰ کس بیس پہ ہے؟ فارم 47 پہ. منہ سے کہہ رہے ہیں، یعنی منہ سے اقرار کر رہے ہیں جی ہاں ہم حرام کھا رہے ہیں، ہماری مراد حرام ہے، ہماری تنخواہ حرام ہے، یہ جو میں ایکڑوں پر پھیلے ہوئے گورنر ہاؤس کے واش روم گندے کر رہا ہوں یہ سارا حرام ہے. لیکن بس کیے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ سب جائز ہے.
اور وہ خود فرما رہے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے پاکستان میں۔ اس سے اگلی خبر ہے، ابھی میں نے آپ کو دواؤں کا بتایا، پنڈی میں آج 7,000 لیٹر دودھ، جی آپ درست سن رہے ہیں، 7,000 لیٹر دودھ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے جو صحت کے لیے مضر تھا۔ بڑا بڑھ کے کہتے ہیں نا امریکہ پہ عذاب آ گیا، فلاں پہ عذاب آ گیا، فلاں پہ عذاب آ گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ دودھ سب سے زیادہ وہ کس کی خوراک ہے؟ بچوں کی۔ یعنی ٹھیک ہے ہم بھی چائے پیتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اور جو خوراک ہے وہ بچوں کی ہے۔ اور کتنے لیٹر؟ 7,000 لیٹر یہ روڈ پہ جو ہے نا الٹا گیا دودھ، کیونکہ وہ صحت کے لیے مضر تھا۔ لیکن عذاب امریکہ پہ آئے، عذاب جو ہے نا برطانیہ پہ آئے، عذاب کافروں پہ آئے، چونکہ ہم خدا کی بڑی جو ہے نا وہ پیاری جو ہے نا وہ ہیں، کوئی ایسی سپیشیز ہیں کہ ہم پہ عذاب نہ آئے۔ یہ تو شکر ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے حق میں دعا کر گئے تھے، ورنہ یقین کریں یہاں تو روزانہ عذاب نازل ہوتا، روزانہ نئی قسم کا عذاب نازل ہوتا۔ بہرحال یہ 7,000 دودھ وہ مضر صحت جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ۔ آج ہم ویلاگ میں ڈسکس کریں گے کہ عمران خان کے لیے جرنیلوں کے پاس کیا ماڈل تھا، یعنی انہوں نے عمران خان کو کس طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کی، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ پھر اگر الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی کلین سویپ کر جائے گی، یہ کس نے کس کو کہا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ پھر سپریم کورٹ کا جنازہ ہے جو ہے نا سوموار کو شارع دستور پر، یعنی اس میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ وکلا کو بھی اب ہوشیاری آئی ہے اور وکلا بھی جو ہے نا جنازے میں شرکت کے لیے آئیں گے، لیکن یہ سب کچھ 3 سال میں جو ہو رہا تھا، جو بلیڈ مارے جا رہے تھے عدلیہ پہ، تو وکلا اس وقت موجیں کر رہے تھے، کوئی ڈی ایچ اے کے پلاٹوں کی رجسٹریاں لے رہا تھا، کوئی کس دفتر میں جو ہے نا روکڑا پکڑ رہا تھا، کوئی حکومتی وزیروں کے ساتھ کہاں سے حلوہ مانڈا جو ہے نا وہ لے رہا تھا، اور پھر ان کو جج بنانے کی رشوت کی آفر کی جا رہی تھی۔ تو اب وہ جنازے میں بہرحال وہ شرکت کریں گے۔ تو یہ سوموار کو شارع دستور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کا باضابطہ جنازہ ہے۔ اس کے بعد اگر عمران خان جو ہے وہ ہار گئے، یعنی آپ دیکھیں نا، میں آپ سے اکثر کہتا ہوں، میں نے اس سے پہلے والے 2 لمبے ویلاگ کیے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، اور اگر جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ نے ان ویلاگز کو بے شک پارٹس میں سنیں، مجھے پتہ ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، ظاہر ہے ہر کوئی مصروف ہے، لیکن آپ اسے تھوڑا تھوڑا سنیں نا، اور خاص کر اپنی نئی نسل کو سنائیں کہ یہ ملک کیسے بنا تھا، اور لوگ اس کو مدینہ سمجھ کے آئے تھے، اور لوگ ہم جو یہاں کے مقامی تھے نا، یعنی ان کو انصار سمجھ کے آئے تھے کہ ہم مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں، ہم مدینہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور وہاں پہ انصار رہتے ہیں، انصار ہمارے ساتھ ساری چیزیں بانٹیں گے، کاروبار بانٹیں گے، اس کے علاوہ دکانیں بانٹیں گے، گھر بانٹیں گے۔ لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا، وہ 2 ویلاگ آپ نے لازمی سننے۔ یہاں قائد اعظم کے جانے کے بعد ایک تو ہم پہ مسلط ہوئی جو برٹش انڈین بیوروکریسی تھی، بابو، وہ مسلط ہو گئے، یعنی چھری کانٹے سے کھانا کھانے والے، اور پھر دوسری ہم پہ برٹش انڈین آرمی جو ہے وہ مسلط ہو گئی۔ ان دونوں نے مل کر جو کچھ کیا میں تقریباً ہر ویلاگ میں ذکر کرتا ہوں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب عمران خان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ عمران خان نے جنگ نہیں چھیڑی، اصل یہ جنگ عوام کی ہے۔ جو لوگ عمران خان کے ہارنے کا انتظار کر رہے ہیں نا، کہ عمران خان ہار جائیں، عمران خان ٹوٹ جائیں، تو یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، خاص کر نوجوان نسل نے، کہ یہ عمران خان نہیں ہاریں گے، یہ پاکستان ہارے گا، یہ عوام جو ہے وہ ہارے گی۔ اس فوجی رول نے ہمیں کیا دیا؟ میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں، اس فوجی رول نے ہمیں نون لیگ دی، اس فوجی رول نے ہمیں جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی دی، اس فوجی رول نے ہمیں 22 خاندان دیے، ساری دولت ان کے پاس جمع ہو گئی۔ حالانکہ یہ کام فوجیوں کے سوچنے کا تھا کہ ہم تو 2 سال 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال ہم نے تو جانا ہی جانا ہے، کچھ بھی کر لے انہوں نے جانا ہی جانا ہے، وہ تو سرکاری ملازم ہیں۔
یا تو وہ سرکاری ملازمت کے بعد الیکشن لڑیں. اس نے اسلم بیگ نے کوشش کی تھی پارٹی بنانے کی, پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ تو میری وردی تھی جو لوگ مجھے سلام کرتا تھا, مجھے کون جانتا ہے اسلم بیگ صاحب کو, انہوں نے اپنی پارٹی بنائی تھی. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی, لیکن یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ, کن کو مسلط کر رہے ہیں. اچھا خاصا عمران خان نے 2 خاندانوں کا بیڑا غرق کر دیا تھا اور ان کو نکال باہر کیا تھا, لیکن پھر ان کو بچانے فوج آ گئی. تو اگر عمران خان ہارتے ہیں نا, یہ آپ خاطر جمع رکھیں, یہ عوام ہارے گی, پاکستان ہارے گا, کیونکہ عوام کی ایک بڑی اکثریت اور خاص کر نوجوانوں کی ایک بڑی اکثریت وہ عمران خان کے ساتھ ہے, اور جو نوجوانوں کا مستقبل ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بہتری لائیں گے. اب یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ وہ بہتری کتنی لا سکتے ہیں, جو ملک کا حال ہے. صرف آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر عمران خان ہارتے ہیں تو پاکستان ہار جائے گا. سپریم کورٹ کا میں نے جو ہے نا سوموار والے دن جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ اجلاس ہے. پہلے جی چھوٹے شکار کر رہے تھے, یعنی تیتر ہو گیا, بٹیر ہو گیا, اس کے علاوہ کبوتر ہو گئے, یعنی ہائی کورٹس ہو گئی, سیشن کورٹس ہو گئی, وہاں پہ یہ ٹٹ پونجیے اور اپنے ٹوٹ جو ہے وہ برتھی کر رہے تھے. اب سوموار کو انہوں نے ہاتھ ڈالنا ہے سپریم کورٹ پہ, اور سپریم کورٹ میں سنا ہے یہ عامر بندوق کو لے کر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں آدم نذیر تارڑ کے بندے, احسن بھون کے بندے جو قانون کے نام پر اور عدلیہ کے نام پر دھبا بن چکے ہیں, ان کے بندے یہ برتھی کرنے جا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کمپرومائزڈ ہو جائے, جس ملک کی سپریم کورٹ جو ہے نا وہ اپنی پسند کی ہو, تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یہاں کون آ کے سرمایہ کاری کرے گا, یہاں کس کی جان محفوظ ہوگی, یہاں کس کا مال محفوظ ہوگا؟ بہرحال سوموار والے دن یعنی آج وہ جوڈیشل کمیشن وہ جو ایک نیا چابی والا کھلونا بٹھایا ہے, وہ جسٹس قاضی فائز پرو میکس یحییٰ آفریدی, اس کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے, اور سپریم کورٹ میں نئے 8 جج برتھی کیے جائیں گے. اور اس طرح آپ شارع دستور پر وہ سپریم کورٹ کا جنازہ پڑھنے میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں, کیونکہ اس کے بعد جب تک 26ویں ترمیم موجود ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس ملک کا, کچھ بھی نہیں. اور یہ بھی سنیں کہ آج کل اس کا IMF کا جو ہے نا وہ وفد آیا ہوا ہے, وہ ججوں سے ملاقات کرے گا, وہ 26ویں ترمیم کا جائزہ لے گا, وہ اور بہت سارے معاملات کا جائزہ لے گا. تو ہاں ان کے ذریعے اگر کچھ ہو سکا, کیونکہ وہ ان کے باپ ہیں, انہوں نے دمڑی بھی دینی ہے, روکڑا بھی دینا ہے, اس سے اس ملک کا نظام چلے گا. ان سے ڈرتے بھی ہیں, ان کی سفید چمڑیاں بھی ہیں. اگر وہ جا کر وہاں پہ رپورٹ دے دیں کہ یہ کچھ عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ کچھ ججوں کے ساتھ ہو رہا ہے, حکومت اپنی مرضی کے جج برتھی کر رہی ہے, تو پھر شاید یہ ادھر کان دھریں. لیکن ویسے وکلا ہو گئے اور دوسرے ججز ہو گئے, 5-6 ججز بیچارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ خط لکھ کے تھک گئے ہیں. ادھر جسٹس منصور علی شاہ ہیں, جسٹس منصور علی شاہ نے پہلے ٹرین مس کی, ان کے ساتھ ہی ملے رہے. اب بہرحال جو ہے سپریم کورٹ کا وہ شارع دستور پہ جنازہ پڑھا جائے گا, اس میں اگر آپ شامل ہو سکتے ہیں تو شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں. رپورٹ ملی ہے, یعنی 24-25-26 نومبر کو جو کچھ کیا نا ریاست نے, یعنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ریاست گولیاں مار سکتی تھی نا, اب اور کیا کر سکتی ہے ریاست؟ پہلے ڈانگیں چلی, سوٹے چلے, سوٹیاں چلی, گھر توڑے گئے, دروازے توڑے گئے, بچوں کو اٹھایا گیا, عورتوں کو اٹھایا گیا, عورتوں کو گھسیٹا گیا, ان کے گریبان پھاڑے گئے. یہ اس طرح جو ہے نا ڈوز بڑھاتے گئے. پھر انہوں نے جو سخت اینٹی بایوٹک دی وہ انہوں نے 24-25-26 نومبر کو ڈی چوک میں, شہداء چوک میں گولی چلا دی سنائپر سے, اور وہ بھی امریکی اسلحے سے, اور لوگوں کے چیتھڑے اڑا دیے. یعنی بعض ابھی تک کلیم ہے پی ٹی آئی کا کہ ابھی تک ان کے کئی لوگ غائب ہیں. 12-15 کو تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا, قبریں دکھائیں انہوں نے, زخمی دکھایا انہوں نے. تو بہرحال جی ہے وہ ان کا خیال تھا
کہ یہ جو ہے نا یہ پی ٹی آئی بس ختم شد، وہ ان کی بڑی پسندیدہ ہے غریدہ فاروقی، وہ ہر بات پہ لکھتی ہے ختم شد۔ لیکن جو پی ٹی آئی والے اب ایک سنا ہے سروے ہوا ہے اور اوپر بتایا گیا ہے کہ اگر اب الیکشن ہوتے ہیں 2 مہینے بعد ہوتے ہیں، 6 مہینے بعد ہوتے ہیں، 1 سال بعد ہوتے ہیں، تو رپورٹ یہ پیش کی گئی ہے کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ، یعنی اگر فارم 47 والے تو جب بھی ہوں گے یہ جیتیں گے نا، یہ ذہن میں رکھیں، یعنی اگر فارم 47 والے ہی کروانے ہیں تو پھر تو ہمیشہ یہ جیتیں گے۔ اور اب یہ فرض کر چکے ہیں کہ اب ہم نے ووٹ سے نہیں جیتنا، یہ نون لیگ کو بھی پتہ چل گیا، پیپلز پارٹی کو بھی پتہ چل گیا، ایم کیو ایم کو بھی پتہ چل گیا کہ ووٹ سے ہم نے نہیں جیتنا، ہم نے اگر جیتنا ہے تو یہی پالش ہے، یہی برش ہے، یہی جوتے ہم نے چاٹنے ہیں، تلوے چاٹنے ہیں، تب ہم جیتیں گے۔ بہرحال رپورٹ یہ پیش ہوئی ہے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن 90% شفاف ہوتا ہے تو ہسٹری میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی سندھ میں بھی حکومت بنائے گی، پی ٹی آئی بلوچستان میں بھی حکومت بنائے گی، کے پی کے پنجاب اور وفاق تو پکا ہے نا، اس کی تو بات ہی نہیں ہوئی کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی وہ سندھ میں بھی حکومت بنائے گی اور بلوچستان میں بھی بنائے گی۔ اب اندازہ کریں اب یہ کس طرح رسک لیں، اور پھر ہوا اتنا کھڑا کر دیا گیا۔ اس لیے میں بعض اوقات یہ بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب تھوڑی لچک پیدا کریں، خان صاحب ان کو کوئی فیس سیونگ دیں، ان کو یقین دلائیں کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ خان صاحب کا یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، یہ سارا دن جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو چغلیاں لگاتے رہتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ گیا نا تو وہ پتہ نہیں کیا کرے گا، وہ بندے کھانا شروع کر دے گا یا بندے اٹھانا شروع کر دے گا۔ بہرحال پی ٹی آئی جو ہے وہ پورے ملک میں کلین سویپ کرے گی۔ اور ایک اور اہم بات آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ہر سال 1 کروڑ ووٹر نیا آتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ 1 کروڑ ووٹر کس کا ہے، جتنے سال یہ لیٹ کریں گے 1 کروڑ ووٹر سسٹم میں آتا جائے گا۔ اب جرنیلوں نے ایک ماڈل سیٹ کیا تھا، یہ بڑے اہم بندے نے اور باخبر بندے نے انکشاف کیا ہے، انہوں نے ماڈل سیٹ کیا تھا الطاف حسین کا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے نا پی ٹی آئی کو ایک پرتشدد، ایک متشدد پارٹی جو ہے وہ بنا کر پیش کریں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا بوری بند لاشیں، وہ آپ کو یاد ہوگا بھتہ، وہ آپ کو یاد ہوگا آدھے گھنٹے میں پورا کراچی بند کروا دینا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جی وہ 1 گھنٹے میں 70 لاشیں گر جانا، وہ آپ کو یاد ہوگا 12 مئی کو وکلا کو زندہ جلا دینا۔ یہ ماڈل تھا، وہ عمران خان کو الطاف حسین بنانا چاہتے تھے، یعنی جو جرنیل ہے نا ان کے ذہن میں جو ماڈل تھا تو وہ الطاف حسین کا تھا کہ عمران خان الطاف حسین بن جائیں گے اور جو پی ٹی آئی ہے تو وہ فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی اور وہ بڑبولا، وہ مصطفیٰ کمال، یہ بن جائیں گے۔ اور یقین کریں کہ بھی بن بھی جاتے، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا، یعنی ایم کیو ایم کو تو لوگ بھی چھوڑ گئے نا، ایم کیو ایم کے ساتھ لوگ بھی نہیں ہیں، وہ بے شک پھرتے رہیں بہادر آباد اور ادھر اور وہ اپنی صاف ستھری اردو بولتے رہیں، ووٹ تو ان کا ٹکے کا نہیں ہے، 1 سیٹ ابھی نہیں جیتی، 1 سیٹ نہیں جیتی کسی نے بھی، اور وہ 20 سیٹیں فارم 47 ان کو بھی پکڑا دیے گئے۔ ان کا جو ماڈل تھا وہ الطاف حسین تھا کہ ہم نے جس طرح الطاف حسین کو بنایا، کس نے، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ضیاء نے کھڑا کیا ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کے لیے کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرے گی، اور پھر الطاف حسین آپ ایم کیو ایم کو آپ سارا جانتے ہیں بنائی خود ضیاء نے۔ تو ان کے ذہن میں تھا کہ جی اس طرح عمران پہ کیس کر کے اور قاتلانہ حملہ کر کے، حالانکہ یہ الطاف حسین کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، عمران خان کو بھیجیں گے انگلینڈ، عمران خان کو بھیجیں گے امریکہ یا سعودیہ، اور پیچھے یہ پی ٹی آئی پاکستان بن جائے گی، اللہ خیر صلی۔ وہ ماڈل، یہ بات یاد رکھیں، وہ لوگوں نے ناکام بنایا، گنڈا پور نے ناکام نہیں بنایا۔ گنڈا پور نے تو اتنی وہ کبھی حرکت کی کہ وہ شیر افضل مروت کو کل پرسوں سٹیج پہ لے آئے، حالانکہ وہ جو ہے نا سلیمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت کی آپ کے سامنے کتنی جو ہے نا ٹینشن چل رہی ہے، اور سلیمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری ہیں، جنرل سیکرٹری دماغ ہوتا ہے پارٹی کا، تو علی مین گنڈا پور تو دھڑے بندی میں مصروف ہے، اور جتنا ان دنوں میں غیر مقبول علی مین گنڈا پور ہوا ہے نا، یقین کریں کوئی بھی نہیں ہوا۔ اب علی مین گنڈا پور کو لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا،
وہ کل آئے جنید اکبر نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، چاہے وہ مقبولیت ہو چاہے وہ پسندیدگی ہو، عوام اس کے ساتھ اتنا زیادہ جو ہے وہ اٹیچ ہو گئی ہے۔ تو بہرحال جرنیلوں کے سامنے جو ماڈل تھا وہ الطاف حسین کا تھا، اور یہ بار بار ان کی کوشش رہی ہے۔ 9 مئی کو ان کی کوشش تھی، ان کی عمران خان کو جب گولیاں ماری گئی اس دن کوشش تھی، پھر ڈی چوک میں کوشش تھی کہ یہ بندوقیں نکال لیں، یہ لڑے، یہ بھی فائرنگ کریں، یہ بھی قتل و غارت کریں۔ جن رینجرز کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی رینجر فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے، تو وہ تو حادثہ تھا، مطیع جان اور سب نے دکھا دیا۔ بہرحال ان کا ماڈل یہ تھا کہ ہم عمران خان کو الطاف حسین بنا دیں گے، لیکن عوام جو ہے ایسا نہ اس نے ہونے دیا ہے۔ وہ عمران خان کو جانتے ہیں کہ عمران خان کس قسم کے بندے ہیں، اور نہ وہ ہونے دیں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔